الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے آخر میں وقت دیا، کیونکہ آخری خطیب کے لیے ٹائم کی حاضری نہیں ہوتی، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ساری رات آپ کی۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ آج کی مجلس کے روح رواں محترم جناب عبدالخبیر صاحب آزاد، ہم انہیں کراچی میں ویلکم کرتے ہیں، بلکہ روح رواں بھی ہیں، اور کیونکہ ہمارے اسٹیج پر ایک نام ایسا بھی ہے جو بہت خوبصورت نام ہے، عموماً دلہنوں کو جچتا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے دولہا مولانا عبدالخبیر آزاد بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت سے جوڑ کے رکھے، بنا کے رکھے، پیار سے رکھے، الفت سے رکھے۔ البتہ یہ جو بار بار تقریباً ہمارے ہر ساتھی نے کہا کہ چونکہ محرم کی آمد ہے اور ہمیں امن کو قائم رکھنا ہے، محرم کو آپ یعنی امن کو آپ محرم کے لیے مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ امن تو اللہ کی ایسی رحمت ہے جو ہمیں 12 مہینے چاہیے، یعنی ہر مہینے میں ہر وقت ہر گھڑی ہمیں امن چاہیے، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے کوئی سا بھی پاکستان کا موسم ہو، ہمیں ہر موسم میں امن چاہیے۔ دوسری بات، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے، جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے ہمیں ان اسباب کو بھی ختم کرنا ہوگا جو امن کو تہس نہس کرتے ہیں، جو جنگ پیدا کرتے ہیں، جو محبت میں نفرت کی دراڑ ڈالتے ہیں، جو رنگ میں بھنگ پیدا کرتے ہیں، ہمیں ان اسباب کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ تقریباً ڈاکٹر عبدالخبیر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پنجاب سے لاہور سے آئے ہیں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے لاہور کی خبروں کا کہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے پورا پنجاب میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک مخصوص طبقہ، مخصوص فکر رکھنے والا ہم پر جو ہے وہ یعنی الزام تراشیاں اور کیچڑ اچھال رہا ہے، جس کی چھوٹی سی جھلک مولانا ہمارے حافظ محمد سلفی حافظہ اللہ نے بھی جس کی چھوٹی سی جھلک کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آذان الہی نے اگر کوئی بکواس کی ہے، اس بکواس سے ہمارا کیا تعلق، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم اہل سنت لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت یکساں دھڑکتی ہے، اور جو بندہ اہل بیت کے خلاف نفرت اور زہر اگلتا ہے وہ بھی ہمارا نہیں، اور جو بندہ صحابہ کرام کے خلاف بھونکتا ہے وہ بھی ہمارا نہیں۔ دونوں کی زبانوں کو لگام دینی چاہیے تو امن قائم ہوگا۔ امن کو قائم کرنے کے لیے آپ وہ راستے بند کریں، وہ زبانیں بند کریں، ان کو سولی پہ لٹکا دیں جو لوگ ملک کے امن کو جو ہے وہ تہس نہس کرتے ہیں، ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدلتے ہیں۔ اور میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا، انتہائی محبت سے درخواست کروں گا کہ کسی کے الفاظ کو آپ میڈیا پہ غلط جامہ پہنا کر، غلط مفہوم دے کر آپ بیان نہ کریں، وہی مفہوم بیان کریں جو مفہوم اس کی بات کا بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک ٹی وی چینل پر ایک بات کی، وہ بات یہ تھی، میں نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دین کا امام کسی کو نہیں مانتے، فقہ کا امام مانتے ہیں، رجال کا امام مانتے ہیں، تقوی کا امام مانتے ہیں، حدیث کا امام مانتے ہیں، لیکن دین کا امام محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن اس چینل نے جب خبر دی تو خبر میں ہیڈنگ یہ دی کہ قاری خلیل نے کہا کہ ہم موسیٰ کاظم کو دین کا امام نہیں مانتے۔ کس قدر ظلم کی بات ہے! یعنی یہ خود فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور فتنے پیدا کرنے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔
تو آپ جب امن کے سفیر بن کے نکلے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور ہماری آپ کے آگے درخواست ہے کہ آپ ان راستوں کو بند کرائیں جو راستے محبت میں درار ڈالتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں، ان راستوں کو بھی بند کریں۔ میری یہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دلوں سے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی اور دل سے ایک دوسرے کو چاہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفرتوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا